بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ دروس قرآن 7ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس پارے میں آیات کل 148 ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں نجاشی شاہ حبشہ اس کے دربار کا ایک قصے کا کچھ حصہ ذکر کیا گیا کہ ہجرت حبشہ کے وقت جب مشرکین نے اپنے کچھ لوگ بھیجے نجاشی کے پاس اور ان سے کہا کہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ جو بد دین ہو گئے ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہوئے، ان لوگوں کو ہمیں واپس کر۔ تو نجاشی نے کہا کہ میں ایسے تو واپس نہیں کروں گا، پہلے میں ان لوگوں سے حقیقت حال دریافت کروں گا۔ پھر جب اس نے ان لوگوں کو بلایا تو اس میں اور ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم پہلے گمراہیوں میں رہ رہے تھے، بھٹک رہے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، طاقتور کمزور کو دبا لیتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک شخص کو پیغمبر بنا کر ہمارے درمیان بھیجا۔ انہوں نے ہمیں توحید کی طرف دعوت دی، رشتوں کا احترام کرنے کی تلقین کی، اور ہم ایک مہذب عادات پر آ گئے۔ اور پھر انہوں نے کچھ قرآن کی آیات وہاں جب تلاوت کی تو ان آیات کو سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ یہ بالکل قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو باتیں بتلا رہا ہے، اس میں اور عیسائیت کے ہاں جو حق کی تعلیمات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس نے ان مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو واپس بھیج دی۔ تو اس پارے کے آغاز میں شروع میں کچھ اس حصے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ محض امیدوں پر آخرت کی نجات نہیں، بلکہ آخرت کی نجات کی جو بنیاد ہے وہ عمل پر ہے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ان کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ۔ تو اگر تو کوئی شخص کسی حلال چیز کو اس لیے اپنے اوپر حرام ٹھہراتا ہے کہ وہ اس کو ثواب سمجھے، یہ دین کا حصہ سمجھے، تو یہ تو گناہ ہوگا، اور یہ رہبانیت ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر کسی علاج کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی علاج کی حد تک اس کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد یہاں پر قسم اور کفارِ قسم سے متعلق احکام بیان کیے گئے۔ تو بعض صحابہ نے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کے قصے سنے تو اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم آئندہ سے ہم لذائذ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، اچھا نہیں پہنیں گے، نکاح نہیں کریں گے۔ تو پھر اس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تب انہوں نے کہا کہ ہم تو قسمیں کھا چکے تھے، تو پھر یہاں قسم کے کفارے سے متعلق احکام نازل ہوئے۔ اس کے بعد اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، شراب، جوا، بت، یہ چیزیں شیطانی عمل ہے، اور یہ انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے شیطان لوگوں کے درمیان جدائیاں ڈالتا ہے۔ تو اب یہ وہی آیت ہے قرآن مجید کی کہ اس کے بعد شراب مکمل طور پر حرام کر دی گئی، اور بتلایا گیا کہ یہ الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور پھر اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ان کو پہنچتا ہے اس کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے پہنچا دینا ہے۔ اب اگر کوئی مانتا ہے نہیں مانتا تو یہ رسول بہرحال اپنا فریضہ جو ہے وہ مکمل کر چکے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے متعلق احکام کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ضمن میں ایک اصول کو بیان فرما رہے ہیں کہ آزمائش کے طور پر مثلا ہم نے کسی حکم سے روکا، پھر آزمائش کے طور پر ہم نے اس کے وسائل آسان کر دیے، تو اس میں بندے کی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا اب یہ ہمارے حکم پر چلتا ہے یا یہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے ہم نے اسے روکا ہے۔ اور اسی طرح یہاں بتلایا گیا کہ خانہ کعبہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو امن کی، لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ برائی اور خیر، خبیث اور طیب، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث کی کثرت ہی کیوں نہ ہو۔ تو
اس کی کثرت سے بھی کوئی دھوکے میں نہ آئے، تو جو خیر ہے وہ خیر ہی رہے گا اور جو شر ہے وہ شر ہی رہے گا۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ بے جا سوالات نہ کریں، بے مقصد قسم کے سوالات نہ کریں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ شریعت نے جو احکامات کے اندر ایک آسانی کا پہلو رکھا ہے تو وہ آسانی ختم ہو جائے گی، تو پھر لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اس کی ایک مثال جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے بتلایا تو ایک صحابی نے 3 مرتبہ عرض کیا کہ کیا یہ ہر سال ہمارے اوپر لازم ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال کے لیے تمہارے اوپر لازم ہو جاتا اور پھر تم لوگ مشقت میں پڑ جاتے۔ اور یہاں پر پھر اسی رکوع کے اندر بعض جاہلیت کی رسومات سے براعت کا اعلان کیا گیا، بیزاری کا اعلان کیا گیا، کیونکہ ایمان صرف اقرار کا نام نہیں، ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تو توحید کا اقرار کرنا اور کفر سے بیزاری کا اعلان کرنا، یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید، جیسے مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس وقت بھی کہ جب تمہارے آباء و اجداد بھی کچھ علم نہ رکھتے ہوں، کوئی ہدایت نہ رکھتے ہوں، پھر بھی تم ان کی تقلید کو بنیاد بنا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد حفاظت دین کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ پھر وصیت کی تلقین ہے۔ اور 5ویں رکوع میں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، روز محشر سب حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ پھر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعامات ان پر عطا کیے گئے، ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ بیماروں پر، کسی بیمار شخص پر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ عطا کی گئی تھیں۔ اسی طرح یہاں پر مائدہ کا ذکر کیا گیا۔ مائدہ کیا ہے؟ مائدہ ایک دسترخوان کا نام ہے جو آسمان سے اس امت کی سفارش پر کیا گیا، عطا کیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی نعمتیں ان کو دی گئیں۔ البتہ اس میں یہ تھا کہ اس کو آئندہ کے لیے ذخیرہ نہ کریں، بلکہ یہاں سے جو بھی جتنا کھا سکتا ہو وہ کھا لے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی، تو اسی سے اور یہ سزا کے مستحق ہوئے۔ تو اسی سے یہ اصول معلوم ہوا کہ جتنی بڑی نعمت ہوگی اس کی ناقدری پر اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اور 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی توحید کا اعلان فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید کا اعلان کر رہے ہیں، تو اس میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام اشیاء جو ہیں ان میں بادشاہت اور ملکیت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں سورۃ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ انعام، اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں، اور اس پارے کا 7واں رکوع وہ اسی سورت سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ پھر یہاں پر مخالفین دین کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ جب بھی کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ لوگ گزشتہ اقوام کی تباہی سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ پھر یہاں فرمائشی معجزات کے حوالے سے بتلایا گیا کہ جو لوگ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ پیغمبر پر لازم نہیں، اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزات اتارے جائیں، کیونکہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو پھر بھی یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے، ایمان قبول نہیں کریں گے۔ 8ویں رکوع کے آغاز میں انکار کرنے والوں کے انجام کو ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، تمام چیزوں کی خالق ہے، تو ایسی ذات کی کوئی ناقدری کیسے کر سکتا ہے؟ اور مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، نجات دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔
تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سب سے بڑی ذات ہے تو سب سے بڑی گواہی بھی جو ہوگی وہ توحید کی ہی ہوگی۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں یہ اپنی کتابوں میں جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ہی پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، صراحت کے ساتھ، لیکن صرف ضد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے، اور ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر اسی رکوع میں جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو لوگ دین کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اور جس وقت یہ سب چیزوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے اس وقت یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ اب ہمارے لیے لوٹنا ہو جائے، ہمیں دنیا کی طرف واپس لوٹا دیا جائے، تو اب ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی حسرت ان کی کسی کام نہ آئے گی۔ 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقی نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ جو شخص آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا وہی حقیقی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس رکوع کے اندر کہ آپ ان مخالفین کی باتوں سے، ان جھٹلانے والوں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، یہ آپ کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہا۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمام تر رحمتوں کے باوجود بھی محروم رہتے ہیں۔ اور پھر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض رسول بھیجے مختلف قوموں کی طرف، علاقوں کی طرف، اور ہم نے ان رسولوں کو خوشخبری دینے والا نیک لوگوں کو اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا نافرمانوں کو۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے لوگ ہوں ان کو آپ اس کتاب کی تعلیمات سے ڈرائیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور وہ لوگ جو دین کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، اخلاص کے ساتھ دین کو قبول کیا، انہوں نے دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جب وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ شرک کی ممانعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح خواہشات نفس کی پیروی، اس کی ممانعت کی گئی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ شریعت کی تعلیمات ہیں، کہ انسان شریعت کی تعلیمات پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے مطابق نہ ہو جو میں لے کر آئیں۔ اس کے بعد بعض دلائل قدرت کا بیان ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو پیدا کرنے والے ہیں، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ 14ویں رکوع میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ مشکل کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ان کو نجات عطا کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ اپنی پہلی حالت پر ہی باقی آ جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ اچھا رویہ نہیں ہے، یہ رویہ درست رویہ نہیں ہے۔ محسنین کا، نیکوکار لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اوپر احسان کرنے والے کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں۔ اور پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو شریعت کی تعلیمات کا، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانے والے لوگ ہوں ان سے آپ اعراض کیجیے، اور ایسی مجالس میں شرکت نہ کیجیے۔ 15ویں رکوع میں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے برات کا اعلان کیجیے، شرک سے برات کا اظہار کیجیے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ ایمان صرف توحید کے اقرار کا نام نہیں، توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ کفر سے برات کا اظہار، کفر سے بیزاری کا اعلان بھی ایمان کا نام۔
پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ ذکر کیا گیا کہ ان کا اپنے والد سے مکالمہ ہوا بت پرستی کی مذمت پر اور توحید کی حقانیت پر، اس کو یہاں ذکر کیا گیا، اور شرک کے اوپر، شرک کے رد کے اوپر یہاں پر دلیلیں ذکر کی گئیں۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر ایک آیت کی تفسیر میں جب صحابہ کو تردد ہوا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کو تردد ہوا کہ ہم میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی وقت میں کچھ نہ کچھ ظلم نہ کیا ہو۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے، بہت گھبرائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ وہ شخص جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ شرک کی طرف نہ لوٹے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تائید کے طور پر اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر کہ شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان کا جان لینا، کہ صحابہ باوجود یہ کہ اہل زبان تھے، عربی، قرآن کی زبان بھی عربی ہی تھی، لیکن اس بات سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کی جو صحیح تفسیر، صحیح ترجمانی وہ موقوف ہے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو ہے قرآن ناطق وہ ذکر کیا گیا۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو قرآن سارا کا سارا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تو نمونہ ہے، یعنی آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان کا جان لینا، کسی کو عربی زبان کہا جانا یا عربی زبان کے معنی کہا جانا، تو قرآن کے فہم کے اندر یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کی تفسیر میں، اس کی توضیح میں، اس کی وضاحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شامل نہ کیا جائے۔ 16ویں رکوع میں انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اور 17ویں رکوع میں یہودیوں کے ایک دعوے کا ذکر کیا گیا اور اس کی نفی کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر پر، کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی انہوں نے تمام آسمانی تعلیمات کا انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اس کتاب کو کس نے اتارا جو موسیٰ علیہ السلام نے کرائے، اور وہ تو تم بھی اس کو جانتے ہو۔ اسی طرح یہاں پر ان لوگوں کی مختلف اقسام ذکر کی گئیں جو نبوت کا انکار کرنے والے، اور بعض لوگ ایسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا ظالم لوگ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور وہ کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی، یعنی وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، یا کوئی معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں بھی اسی طرح اتاروں گا کلام جس طرح اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انتہائی بدبخت لوگ۔ 18ویں رکوع میں کچھ دلائل قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، آسمان سے پانی اتارا، پھل پیدا کیے، اور پھلوں میں پھر مختلف طرح کے پھل پیدا کیے۔ تو یہ تمام چیزیں کس پر دلالت کر رہی ہیں؟ توحید باری تعالیٰ پر، ذات باری تعالیٰ کے وجود پر۔ 9ویں رکوع، 19واں جو رکوع ہے
اس کا آغاز اس بات سے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تمام چیزوں کی پیدا کرنے والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ عیوب سے، نقائص سے پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لحاظ سے مکمل ذات ہے، اور جو ہوائی جو ضروریات بندوں کو لاحق ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو لاحق نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کسی اولاد کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بیوی کے محتاج نہیں، تو یہ بندے ہیں جو ان رشتوں کے محتاج۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے بتلایا کہ دنیا کے اندر آنکھیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، تو اس سے نفی اس بات کی نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہی نہیں ہوگی، بلکہ نفی اس بات کی ہے کہ اس جہان کے اندر جو ہماری دیکھنے کی صلاحیت ہے یہ محدود ہے، تو آنکھیں اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ باقی رؤیت باری تعالیٰ یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنی زیارت کروائیں گے، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے دو اعتراضات ذکر کیے گئے۔ ایک تو اعتراض یہ تھا کہ یہ کس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں پیغمبر، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ صرف وحی کی پیروی کریں جو آپ کی طرف اتاری جاتی ہے، آپ ان کی ایسی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ اور دوسرا ان کا اعتراض یہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے، تو اس کا جواب بھی یہ دیا گیا کہ اگر بہت سی نشانیاں تو ہم نے اتاری بھی ہیں، تو اگر ان کی خواہش کے مطابق بھی نشانیاں ہم اتاریں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی قوم فرمائشی معجزات کے آنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ پھر اسی طرح اس رکوع کے اندر ایک اہم جو اصول بتلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مکالمے کے اندر کسی فریق مذہب سے فریق فکر کے ساتھ مکالمے کے آداب کیا ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں، وہ ہستیاں جو کسی بھی مذہب میں مقدسات کا درجہ رکھتی ہوں ان کا احترام تمام لوگوں پر لازم ہے۔ یعنی علمی طور پر مکالمہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی فکر سے کیا جائے، لیکن اس کی بھی حدود یہ ہیں کہ کسی کے اوپر ذاتی طور پر کوئی طعن نہ کیا جائے، کسی کی ذات پر کوئی باتیں نہ کی جائے، کسی کی ذات کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی پوجا کرتے ہیں ان چیزوں کو بھی برا نہ کہیں، کیونکہ بدلے میں وہ لوگ بھی ضد کے اندر، اناد کے اندر جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو برا کہیں گے۔ تو اس لیے اس چیز سے آداب، اس چیز سے اجتناب کریں۔ تو یہاں پر یہ مکالمے کا ایک اہم اصول بتلایا گیا کہ کسی بھی فریق مخالف کی جو مسلمات ہیں، جو مقدسات ہیں، ان کا احترام اس مکالمے میں بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ باقی علمی طور پر کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور وہ اختلاف علمی سطح تک ہی رہنا چاہیے، ذاتیات کی بنیاد پر بد زبانی تک وہ نہیں آنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔